وزیر اعظم پاکستان نے کرپشن کے خاتمے پر بہت بات کی ہے اور اسے پاکستان کا نمبر 1 مسئلہ بیان کیا ہے اور بہت بار کیا ہے۔ وزیر اعظم کے تمام بیانات میں سب سے اہم بیان شاید یہ ہے کہ جب معاشرہ کرپشن کو قبول کرے تو تباہی آتی ہے۔ وزیر اعظم چاہے کوشش کتنی بھی کر لیں، ہو پاکستان میں یہی رہا ہے، کسی کے خلاف کرپشن، فراڈ پہ کارروائی ہو تو اسے انتقامی کارروائی کا نام دیا جاتا ہے یا سوال کیا جاتا ہے کہ یہ تو سب کرتے ہیں، اس میں کیا جرم ہے؟ پاکستان میں کسی بھی بڑے آدمی کے خلاف کارروائی شاید مشکل ترین کام ہے۔ 100 روپے کا دھنیا چوری کرنے والا جیل میں 1 سال آرام سے گزار دیتا ہے، لیکن اگر کسی شوگر مل والے کو پکڑے تو پورا پارلیمان ہل کر رہ جاتا ہے۔ اس سے پہلے شریف خاندان کی شوگر ملز کے خلاف منی لانڈرنگ کی کارروائی کی جا رہی تھی تو نون لیگ کی جانب سے یہ کہا جا رہا تھا کہ ٹی ٹی تو سب منگواتے ہیں، اس میں کیا بری بات ہے؟ اب 21 مالکان کی 38 شوگر ملز پر کارروائی شروع کی گئی تو جہاں جہانگیر ترین صاحب نے تحریک انصاف کے نعرے کے برخلاف جا کر جواب دینے کی جگہ نون لیگ والا طریقہ اپنایا اور پریشر گروپ بنانا شروع کر دیا۔ اسی طرح نون لیگ نے بھی نیب کی پیشی کو ایک سیاسی اجتماع بنایا تھا اور نیب نے ڈر کے ماری دوسری بار مریم نواز کو طلب تک نہ کرنے کی جرت کی۔ صرف یہی نہیں، رانا ثناء اللہ صاحب جہانگیر ترین صاحب کی وکالت میں سامنے بھی آئے اور جس کو پہلے چینی چور کا خطاب دیا جاتا تھا، اب کہا کہ میرا نہیں خیال کہ جہانگیر ترین کسی غلط کام میں ملوث ہے۔ کیا تمام شوگر مل مالکان کا طریقہ کار ایک ہی جیسا ہے؟ کیا ایف آئی اے کے مطابق ان کے فراڈ میں مماثلت ہے؟ ایف آئی اے ذرائع کا دعویٰ ہے کہ رمضان شوگر ملز کیس اور جہانگیر ترین کیس میں حیرت انگیز مماثلت پائی جاتی ہے اور یہ مماثلت صرف چینی سٹا گروپ تک محدود نہیں۔ ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ تمام شوگر ملز کی طرح جہانگیر ترین اور شریف خاندان کی شوگر ملز چینی کی سٹا بازی میں ملوث ہیں اور مل مالکان کو بخوبی اس بات کا علم ہے۔ لیکن کیا اس کے علاوہ بھی دونوں کی مبینہ فراڈ میں کوئی مماثلت ہے؟ ذرائع کے مطابق یہ کارپوریٹ فراڈ صرف چینی کی سٹہ بازی اور کارٹیل بنانے تک محدود نہیں ہے۔ اس سے پہلے ہم یہ بتا چکے ہیں کہ کس طرح شہباز شریف کے خاندان نے کیش بوائز رکھے ہوئے تھے اور وہی جا کر شہباز شریف خاندان کے اکاؤنٹس میں نہ صرف رقوم جمع کرواتے بلکہ نکلوا کے مختلف بینکوں کے اکاؤنٹس میں جمع کرواتے تھے۔ اس سلسلے میں سب سے اہم کیش بوائے مسرور انور تھا، جس کے بارے میں ایف آئی اے نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے۔ ایف آئی اے کے مطابق بالکل اسی طرح جہانگیر ترین کا بھی ایک بااعتماد کیش بوائے ہے جس کا نام عامر وارث ہے، اور مسرور انور کی طرح عامر وارث صاحب بھی جہانگیر ترین اور ان کے خاندان والوں کے ذاتی اکاؤنٹس میں بڑی بڑی رقم جمع کروایا کرتا ہے۔ اس حوالے سے ایف آئی اے نے اپنی ایف آئی آر نمبر 18/2021 میں تفصیلی ذکر بھی کر رکھا ہے کہ کس کس اکاؤنٹ میں عامر وارث نے کتنی رقم جمع کروائی ہے۔ ایف آئی اے ذرائع کے مطابق دوسری مماثلت ہے جعلی اکاؤنٹس کی، اور یہ مماثلت جناب آصف زرداری کے فیک اکاؤنٹس جے آئی ٹی رپورٹ میں بھی موجود ہے۔ جہاں سندھ میں فالودے والے کا جعلی اکاؤنٹ نکلا تھا، وہیں رمضان شوگر ملز میں منظور پاپڑ والے کا جعلی اکاؤنٹ برآمد ہوا تھا۔ اسی طرح جہانگیر ترین کیس میں اب تک ایک جعلی اکاؤنٹ سامنے آ چکا ہے۔ یہ اکاؤنٹ ریاض ٹریڈرز کے نام سے چلایا جا رہا تھا اور سال 2008 سے 2013 تک اس اکاؤنٹ میں کل 5.8 ارب روپے کی ٹرانزیکشنز کی گئی۔ ایف آئی اے کا دعویٰ ہے کہ یہ اکاؤنٹ جے ڈی ڈبلیو کے ایک چینی کے بروکر ماجد ملک کے دفتر کے ایک کم آمدنی والے ملازم ملک ریاض احمد کے نام پر ہے، اور ملک ریاض احمد کے اس اکاؤنٹ سے جے کے فارمنگ، علی ترین مینگو فارمز اور جے کے ڈیری کے اکاؤنٹ میں رقم منتقل ہوتی رہی ہیں جن کا چینی کے کاروبار سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان دونوں کیسز میں ایک اور مماثلت بہت ہی حیران کن ہے اور وہ ہے اوپن مارکیٹ سے ڈالر خرید کے باہر بھیجا۔ ایف آئی اے کا دعویٰ ہے کہ شہباز شریف خاندان نے اس طرح کالے دھن کو استعمال کرتے ہوئے اوپن مارکیٹ سے ڈالر خریدے اور باہر بھیجے۔ باہر بھیجی گئی ان رقوم کو شریف خاندان نے ذاتی استعمال کیا، اور ایف آئی اے کے مطابق 2008 میں شہباز شریف نے اسی رقم کا استعمال کرتے ہوئے برطانیہ میں جائیدادیں خریدیں۔ ایف آئی اے کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ شہباز شریف کا یہ کہنا کہ بینکوں سے قرضہ لے کر برطانیہ میں جائیدادیں خریدیں مان بھی لیا جائے تو بھی شہباز شریف کا تو برطانیہ میں کوئی کاروبار نہ تھا، تو قرض اتارنے کے لیے بھی بلیک منی پاکستان سے برطانیہ بھیجی گئی۔ اسی طرح ایف آئی اے نے جہانگیر ترین کیس میں دعویٰ کیا ہے کہ 2011-2012 میں جب فاروقی پلپ میں جے ڈی ڈبلیو کی جانب سے جعلی سرمایہ کاری کی گئی تھی تو اسی وقت جہانگیر ترین اور ان کا خاندان اوپن مارکیٹ سے ڈالرز خرید رہا تھا،
اور لاہور کی اوپن مارکیٹ سے ڈالرز کی خریداری کی قیمت $35,000 سے کم رکھی گئی تاکہ کسی ادارے کو خبر نہ ہو سکے۔ اور پھر 2016 میں علی ترین کی جانب سے $7.4 ملین برطانیہ بھیجے گئے اور وہاں پر جائیداد خریدی گئی۔ FIA کے ذرائع کا دعویٰ ہے کہ اس ساری کارروائی کی تحقیقات ابھی جاری ہیں۔ آخر میں ایک اور حیرت انگیز مماثلت بنتی ہے حدیبیہ پیپر ملز کیس کی اور فاروقی پلپ ملز کی۔ نیب کے مطابق حدیبیہ پیپر ملز کی ایک فرنٹ کمپنی تھی اور اس کو صرف منی لانڈرنگ کے لیے استعمال کیا گیا۔ اس میں شریف خاندان نے جعلی اکاؤنٹ سے پیسہ سرمایہ کاری کے طور پہ منتقل کیا اور بعد میں اس رقم کو اپنی ذاتی استعمال میں لائے اور کالا دھن اسی جعلی سرمایہ کاری سے سفید کیا۔ اسی طرح اب FIA نے فاروقی پلپ ملز کے کیس کے بھی تحقیقات شروع کی ہیں کہ کس طرح شیئر ہولڈرز کا 3 ارب روپیہ ایک بند کمپنی میں لگایا گیا اور پھر وہ رقم کبھی ریکور نہ ہوئی۔ نہ صرف یہ بلکہ فاروقی پلپ ملز کو قرضہ دلوانے کے لیے JDW کی جانب سے گارنٹی بھی دی گئی۔ کچھ اسی طرح رمضان شوگر ملز کیس میں بھی ہوا تھا، جہاں رمضان شوگر ملز کی گارنٹی ایک جعلی فرنٹ مین کمپنی بینک سے قرضہ دلوانے کے لیے استعمال کی گئی تھی۔ یعنی کہ طریقہ کار بھی ایک ہی، اور انکوائری شروع ہو جائے تو پھر اداروں پہ اثر انداز ہونے کا طریقہ کار بھی ایک ہی۔ پاکستان کو بنے 70 برس سے زائد ہو چکے، مگر آج تک ایک کا بھی احتساب ٹھیک سے نہ ہو سکا۔ برسوں کیس چلتے ہیں، ڈیلیں ہوتی ہیں، فائلیں سرد خانے میں پڑی رہتی ہیں۔ کیا اب وقت آ گیا کہ جو بھی کارروائی کی جائے بنا کسی دباؤ اور پریشر کے ان کو انجام تک پہنچایا جائے؟